کاٹی گئی. جرم تھا عشق علی. توجہ فرمانا ہے آپ, سب کا ایک جرم, محبت علی, عشق علی, ولایت آل محمد. مگر سلام ہے ان بزرگوں کے اوپر کہ جنہوں نے اپنے سروں کا نذرانہ پیش کر دیا مگر محبت آل محمد کا سودا نہیں کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قربان گاہ عشق میں قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں. ظالم اپنے ظلم کو بڑھا رہے ہیں. اور کیسا ظلم, مگر قربانی دینے والوں کا جذبہ دیکھیے, جذبہ دیکھیے. ایک قید خانہ, اب توجہ فرما لیں آپ, انگریزی کا ایک لیٹر ہوتا ہے ایس, جس کو آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا ایس لیٹر کس طرح سے ہوتا ہے. زمین سے 70 سیڑھی نیچے, اور ایک روایت کے مطابق زمین سے 250 سیڑھیاں نیچے ایک قید خانہ ہے جو کچھ اس انداز سے بنایا گیا ہے کہ جیسے انگریزی کا لیٹر ایس, یعنی اس کے اندر 5 سے زیادہ موڑ ہیں, تنگ و تاریک گلیارے ہیں, نہ سورج کی روشنی یہاں پہنچتی ہے, نہ دن کے ہونے کا یہاں احساس ہوتا ہے, نہ تازہ ہوا کا یہاں گزر ہوتا ہے. اس قید خانے کے اندر 50,000 قیدی بند ہیں. 50,000 قیدی. جرم کیا ہے؟ سب کا جرم ایک, محبت علی, عشق اہل بیت, ولایت آل محمد, ایک جرم. اور کیسے کیسے قیدی ہیں. اب ان کا جذبہ دیکھیے قیدوں کا. ایسے ایسے قیدی ہیں کہ ایک قیدی کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہمارے برابر میں دوسرا قیدی کون ہے. ساری قید خانہ ایک دن. اور کون کون یہاں پہ بند ہے, کیسے کیسے قیدی ہیں. تاریخ کوفہ میں بیان کرتا اگر وقت ہوتا, مگر کربلا کے اندر بہت سے ایسے چہرے ہیں جو آپ کو شہداء میں نظر نہیں آئیں گے. ایک ماں تھی کربلا میں جو اپنے 4 بیٹوں کا نام لے کے رویا کرتی تھی, کاش کہ میرے یہ بیٹے کربلا میں ہوتے تو یہ بھی نصرت حسین میں اپنی جان قربان کرتے, یہ بھی مجھے سرخرو کرتے. 4 بیٹوں کا نام لے کے اس رونے والی ماں کا نام ہے فضہ کنیز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. آپ توجہ فرما رہے, بابا سے بلند صلوات پڑھیے. دیکھیں یہ گفتگو صرف تعمیل حکم بھی ہے اور اس لیے بھی ہے کہ تھوڑا سا اپنی تاریخ سے چھوٹے بھائی آشنا ہو جائیں, تھوڑا سا واقف ہو جائیں. ورنہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے, مجھے وہ نکتے خوب معلوم ہے کہ جن سے مجلس اٹھائی جاتی ہے, مگر میں صرف تاریخ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. لہذا اس انداز سے آپ بھی سن لیجئے, تھوڑی دیر میرا ساتھ دے کے ایک ایسی بیدار صلوات پڑھ دیجئے کہ جس سے ذرا سا یہ حوصلہ ملے کہ کتنی دیر اور پڑھنا ہے. باواز بلند صلوات. چار بیٹوں کو یہ ماں تلاش کر رہی ہے, گریہ کر رہی ہے ان کے نہ ہونے پر. کہاں ہیں یہ 4 بیٹے, کربلا میں کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ یہ چاروں بیٹے اسی قید خانے کے اندر بند ہیں, اسی عقوبت خانے کے اندر. فضہ یاد کر رہی ہیں بیٹوں کو, مگر بیٹے اور کون کون بند ہیں جانتے ہیں؟ ایسے قیدی ہیں کہ ایک قیدی کو دوسرے قیدی کی خبر بھی نہیں ہے کہ میرے پہلو میں کون بند ہے. ایک دن ایک قیدی نے کسی کے زنجیر کے ہلنے کی آواز سنی. اس تاریخ قید خانے کے اندر یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کو زنجیروں میں بھی جکڑا گیا ہے. زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ کر کسی کو دوسرے قیدی نے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیا خطا کی ہے کہ یہ حکومت اتنی خوفزدہ ہے کہ اس قید خانے کے اندر بھی, اس کنویں کے اندر بھی آپ کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھا گیا ہے. اس قیدی نے دوسرے کی آواز سنی, کہا کون؟ یہ آواز تو جانی پہچانی آواز لگتی ہے, بھائی تم کون ہو؟ کہا مجھے میسم تمار کہتے ہیں. میسم؟ ارے میسم تم بھی یہاں پہ موجود ہو؟ میسم تم نے پہچانا نہیں مجھے؟ اب میسم نے غور کیا آواز کو, کہا کون؟ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی. مختار کیا یہ تم ہو؟ کہا ہاں میں مختار ہوں. 2 قیدیوں کی گفتگو سن کے تیسرا قیدی قریب آیا.
میسم بھی یہاں پہ موجود ہے, مختار بھی یہاں پہ موجود ہے. ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ایسے ایسے ہستیاں یہاں موجود ہیں. جانتے ہیں یہ کون ہے؟ عبید اللہ, جناب رسول خدا کے چچا زاد بھائی, مولائے کائنات کے سگے چچا کے بیٹے. یہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں اچھا بھائی تم بھی یہاں پہ موجود ہو. کہا عبید اللہ تم بھی موجود ہو. ایسی ایسی ہستیاں یہاں پہ موجود. ان کی گفتگو سن کے ایک چوتھا قیدی قریب آیا. بس ذرا سا قید خانے کا منظر دیکھ لیجیے, اس کے بعد وہی گفتگو. کہا کون؟ کہا میں عامر ابن عمیر. اچھا عامر تم بھی یہاں پہ موجود. تو ایک مرتبہ مایوس ہو گیا عامر نے, کہا میں تو اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا. اب دیکھیے علی والوں کا جذبہ دکھا رہا ہوں آپ کو. میں مایوس ہو گیا اپنی زندگی سے, اس لیے کہ یہ قید خانہ کھلتا اس وقت ہے جب کوئی نیا قیدی اندر لایا جاتا ہے. کسی کی رہائی کے لیے قید خانہ نہیں کھولا جاتا. لہذا مجھے معلوم ہے کہ اب یہاں سے میں زندہ نہیں نکالا جاؤں گا, بلکہ مرنے کے بعد میری لاش ہی کو یہاں سے نکالا جائے گا. یہ گفتگو سنی, میسم آگے بڑھے, دوش پہ ہاتھ رکھا, پریشان مت ہو, گھبراؤ نہیں, یہ قید خانہ کھلے گا, یہ دروازہ کھلے گا, تم رہا کر دیے جاؤ گے. مختار تم بھی رہا کر دیے جاؤ گے. عبید اللہ تم بھی رہا کر دیے جاؤ گے. تم سب رہا کیے جاؤ گے, زندہ رہو گے. مختار ایک دن تمہیں حکومت ملے گی یہاں کی. عامر تم مختار کے ساتھی بنو گے. تم سب زندہ رہو گے. ایک قیدی ایسا ہے ہم لوگوں میں کہ جس کی موت کے لیے یہ قید خانہ کھلے گا. کہا وہ کون؟ کہا وہ میں, میسم تمار, علی کا غلام, مولا کا عاشق, مولا کی خلوتوں کا شریک, مولا کے رازوں کا جاننے والا. تم سب کو زندہ رہا کرنے کے لیے یہ قید خانہ کھلے گا, مگر میری موت کے لیے یہاں کا دروازہ کھلے گا. مجھے مارنے کے لیے قید خانہ کھولا جائے گا. ذرا سالی والوں کا جذبہ دیکھیے. 3 لوگوں کو زندگی کی خوشخبری دینے والا کتنے اطمینان کے ساتھ اپنی موت کی خبر سنا رہا ہے. تم سب زندہ رہو گے, میں مار دیا جاؤں گا. یہ ہے علی والوں کا جذبہ. موت بھی جن کے آگے آنے سے گھبراتی ہے وہ اہل بیت کے غلام کہلاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, کیسے کیسے ظلم ہے تاریخ کے اندر, میں بیان نہیں کر سکتا. مگر ذرا سے یہاں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک میسج ہے جو یہاں پہ دینا چاہتا ہوں, پیغام, تاکہ ہو سکتا ہے آگے گفتگو مسلسل رہے تو یہ پیغام وہاں نہ آ پائے. صرف ایک سوال ہے میرے سامعین محترم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ آج ہم اپنے آپ کو علی والا کہتے ہیں, اہل بیت کا عاشق کہتے ہیں, پنجتن کا شیدائی کہتے ہیں. میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, تاریخ پر نظر ڈال کے اتنا بتائیے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ قربانیاں کس لیے دی تھی؟ کیا اس لیے کہ آج انجمنیں انجمنوں سے ٹکرائیں, نوحہ خان سے حسد کرے, ذاکر ذاکر کا دشمن ہو جائے, ایک کمیٹی دوسری کمیٹی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے, فرش عزا کے اوپر آنے والے سیاست کریں, فرش عزائے حسین کے اوپر بیٹھنے والے ایک دوسرے سے بغض و عناد رکھیں. بس یہ میسج ہے جو دے کے مجھے آگے بڑھنا ہے. کیا اسی لیے یہ قربانی دی تھی؟ توجہ, آج جگہ جگہ یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں اور یہ جملے آتے ہیں. اگر ہمارا نوحہ خان نوحہ نہ پڑھے تو پتہ ہی نہ چلے کہ مجلس میں آج کسی نے نوحہ بھی پڑھا. اگر ہمارا سوس خان سوس خانی نہ کرے تو مجلس میں لطف ہی نہ آئے. ہم مجلس کی رونق ہیں, ہم سے یہ مجلس بارونق معلوم ہوتی ہے. یہ جملے جگہ جگہ سننے کو ملتے ہیں. دست ادب جوڑ کے نوجوان بھائیوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, بھائی یہ کبھی نہ کہیے گا کہ ہم مجلس میں آتے ہیں تو رونق ہوتی ہے, ہم مجلس میں آتے ہیں تو مجلس کی زینت بڑھتی ہے. اس لیے کہ یہ مجلس آپ کی وجہ سے نہیں ہے, آپ اس مجلس کی وجہ سے ہے. توجہ فرمائیں, مجلس آپ کی وجہ سے نہیں ہے. آپ دیکھیں اور جگہ جگہ یہ بات آپ کو نظر آئے گی. ایک جگہ محسوس ہوا کہ تنظیم بننا چاہیے,
کوئی کمیٹی ہونا چاہیے, کوئی اصلاح امت کے لیے انجمن بننی چاہیے, کوئی بچوں کی تعلیم کے لیے مدرسہ کھلنا چاہیے. ایک بستی کے اندر, یہ بستی کی کہانی ہے, ہم جا کے دیکھ رہے ہیں بستیوں کے اندر, مدرسہ کھلا, اسکول قائم ہوا, کچھ دن گزرے, انہوں نے کہا صاحب صدر وہ کیوں ہو گئے؟ صدر تو مجھے ہونا چاہیے. سیکریٹری وہ کیوں بن گئے؟ سیکریٹری تو ہمیں بننا چاہیے. نتیجہ کیا ہوا؟ مدرسہ کھلا اور مدرسہ بند ہو گیا, مکتب قائم ہوا اور مکتب میں تالا پڑ گیا چند ہی دنوں کے اندر. بس اب دست ادب جوڑ کے ایک بات عرض کر رہا ہوں, سنیے, آپ جو مکتب بناتے ہیں, آپ جو مدرسہ کھولتے ہیں, وہ چند دنوں بعد بند ہو جاتا ہے, مگر مجلس حسین وہ واحد مدرسہ ہے جو 1400 برس سے کھلا ہوا ہے. توجہ نہیں فرما رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جو 1400 برس سے کھلا ہوا ہے. کیوں؟ خدا کی قسم اگر اس کا انتظام بھی قوم کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ مدرسہ بھی کب کا بند ہو گیا ہوتا. اس کا مسلسل کھلا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ماں ہے جس نے یہ انتظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا. صلوات پڑھتے ہیں بابا سے بلند محمد والے محمد. یہ ماحصل گفتگو تھا جسے درمیان میں نے عرض کر دیا. کیوں؟ تاکہ ہم غور کریں اس بات کے اوپر کہ ہم کس کے چاہنے والے ہیں. جو ظالم سے کبھی میلان نہ کرے وہ اہل بیت کا عاشق, جو ظلم کے آگے کبھی سر نہ جھکائے وہ اہل بیت کا عاشق, جو سچی بات کہنے سے خوف نہ کھائے, جو سچی بات کہنے سے خوف نہ کھائے کبھی. بھئی اسی بات کی تو ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ مولا علی کے اتنے فضائل پڑھتے ہیں, یہ قید خانے سے رہا ہونے والوں کا ذکر بھی مجھے کرنا ہے, اور وہ بھی صرف 15 منٹ کے اندر. مگر میں کہنا چاہتا ہوں, ہم سے جو ہمارا تشخص ہے, جو ہماری پہچان ہے, جو ہماری آئیڈینٹی ہے, جو ہمارا ترائے امتیاز ہے, جو ہمارا سرمایہ افتخار ہے, جس کی وجہ سے ہماری قوم پہچانی جاتی ہے, وہ کیا ہے کہ یہ سولی کے اوپر بھی حق کہنے سے گریز نہیں کرتے. یہ موت کو سامنے دیکھ کر بھی سچ بولنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. ثابت قدم رہنا یہ پہچان ہے ہماری, یہ تشخص ہے ہمارا. دنیا یہی تو مطالبہ کرتے رہی, یہی تو سارا جھگڑا تھا کہ آپ صرف علی کے فضائل بیان کرتے, کریے بیان, مگر ان کے فضائل بھی تو پڑھیے, ان کی باتیں بھی تو کیجئے. وہ بھی تو تاریخ میں اسی ستائش کے مستحق ہیں, ان کی بھی تو گفتگو ہونا چاہیے. میں نے کہا سب کی گفتگو چھوڑ دیجئے, صرف ایک بات مجھے بتائیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کا تذکرہ کیجئے, کریں گے سب کا تذکرہ, مگر مقابلہ نہ کیجئے, اہل بیت سے مقابلہ نہ کیجئے, مولا علی کے سامنے لا کے گفتگو نہ کیجئے. میں مثال دوں آپ کی خدمت میں, مجھے یہ بتائیے علی کے کتنے بھائی اور ہیں؟ طالب, عقیل, جعفر, یہ سب کون ہیں؟ علی کے بھائی. کیا یہ سب علی جیسے ہیں؟ توجہ فرمائیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. سب کی رگوں میں ابو طالب کا خون, سب نے فاطمہ بنت اسد کا دودھ پیا, سب اسی آنگن میں پلے, مگر کیا بس سب ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں, مگر کیا ایک جیسے ہیں؟ توجہ, کہا ایک جیسے نہیں ہیں. علی کے مقابلے پر ان کے بھائی بھی نہیں آ سکتے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک بنیادی فرق ہے, یہ تینوں پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں, علی پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں. توجہ فرما رہے ہیں آپ, یہ تشخص ہے ہمارا, حق بات کہنا. میں نے کہا بس اب اگر آپ متوجہ ہوں تو خطابت کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں سر, بس توجہ فرمائیے گا. جب ابو طالب کے گھر میں پیدا ہونے والے علی جیسے نہیں ہو سکتے
تو مکے کے چوراہوں پر پیدا ہونے والے یہ مطالبہ ہی غلط ہے آپ کا کہ ان کا ان کا ذکر کیجئے.